السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ اور کرنل صاحب السلام علیکم، کرنل مقبول صاحب۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت گفتگو شکریہ آغاز آپ جو کی ہے آپ کی شمولیت کا۔ سانع مشرقی پاکستان، جی ایک تیر مارا دل پہ ایسا کہ ہائے ہائے۔ میرا تعلق مشرقی پاکستان سے بڑا گہرا ہے۔ میرا نام میری ماں نے اسر اسلام رکھا تھا۔ اسر اسلام جی یہ الاسلام، یہ مشرقی پاکستان کے اسکولوں کی عطا ہے۔ انہوں نے تصحیح کی کہ یہ نام یوں ہوتا ہے۔ 9 سال کی عمر میں مشرقی پاکستان کے اسکول میں داخل ہوا، اور ان خوش نصیبوں میں سے تھا۔ جی میرے والد صاحب پاکستان آرمی میڈیکل کور کی جانب سے وہاں تعینات تھے، ریکروٹنگ میڈیکل آفیسر، یعنی فوج کی بھرتی کرنے والا محکمہ جو تھا۔ جی اور میرے والد صاحب اور والدہ دونوں نے، حالانکہ ان کو آپشن تھی کہ وہ ڈھاکہ کی چھاؤنی میں رہائش کریں، میرے والد صاحب نے کہا کہ چھاؤنی میں نہیں، ہم عین شہر کے بیچ میں رہنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ وہاں پر جو سول سرونٹس کی ایک کالونی ہے جو آج بھی موجود ہے، عظیم پور کالونی، ڈھاکہ میں 1960 میں ہم وہاں گئے اور جا کر اس عظیم پور کالونی کو دیکھا، اور جو پہلے الفاظ بنگالی کے سیکھے، اور بنگالیوں سے جو محبت تھی وہ اس کی شروعات یوں ہوئی 9 سال کی عمر میں۔ اور 9 سال سے یعنی 1962 تک آپ سمجھ لیجئے میری 11 برس کی عمر تھی جب ہم وہاں سے واپس آئے۔ اور ایک دوسرا میرا دور مشرقی پاکستان کا ہے جو سن 2003 کا ہے۔ میں ذکر اس محبت کا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میرا یہ ایمان ہے، اور اسی ایمان کے سہارے میں زندہ ہوں کہ وہ آئیڈیالوجی جو ہمارے پاس ہے، جسے دین اسلام کہتے ہیں، جس آئیڈیالوجی کو ہماری قوم نے بھلایا، اور بھلایا تو نہیں ہے، جبرن بھلوایا گیا، جبرن بھلوایا گیا اس آئیڈیالوجی کو جو دین اسلام، جو نظام اسلام ہے، عدل، مساوات، رزق کی مساوی تقسیم کا نظام، اسی نظام کی بدولت اسلام ساری دنیا میں پھیلا۔ اور پھر اس کے بعد جب ہم نے اس کو بھلا دیا تو پھر اسپین ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا، سانہ اسپین، پھر ہندوستان ہمارے ہاتھوں سے نکلا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے پاکستان عطا کیا، اور پھر مشرقی پاکستان ہمارے ہاتھوں سے نکلا۔ میں سامعین جو سننے والے ہیں، ناظرین جو دیکھنے والے ہیں، میں ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں اس پروگرام کے لیے کہ ہرگز میرا مقصد یہ گفتگو کرنی نہیں کس دا دوش سی کس دا نہیں سی، یہ گلاں ہون کرن دیاں نہیں۔ لنگ گئے ویلے توبہ والے، یہ راتاں ہو کے بھرن دیاں نہیں۔ واہ، ٹھیک ہے جی، وہ یہ آگے بڑھنا ہے ہمیں۔ اور میرا یہ ایمان ہے، جب سن 2003 میں ڈھاکہ واپس گیا تو میرے ایئرپورٹ کے اوپر مجھے، میری وائف، میرے بچے، وہاں پہ صبح 3 بجے جہاز اترا، اور ایک صاحب کی وساطت سے میں نے جو ڈھاکہ کا جو گلشن کلب ہے اس میں بندوبست کیا تھا رہائش کا، کہ ہم نے وہاں رہنا ہے جتنا عرصہ بھی، مہینہ بھر۔ تو وہاں جب ایئرپورٹ اترا تو ایئرپورٹ پہ جو آفیسرز تھے ان کے ساتھ ملاقات جب ہوئی اور سینے کے ساتھ لگایا ہم نے ایک دوسرے کو، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کس لیے آئے ہیں، جیسے امیگریشن والے پوچھتے ہیں۔ کہنے لگے کوئی آپ کا بزنس ہے یہاں؟ میں نے کہا کوئی بزنس نہیں ہے۔ کہنے لگے تو آپ کیا کرنے آئے ہیں؟ تو میں رونے لگ گیا۔ تو میں نے کہا کہ بہت محبت ہے ہمیں۔ اور اس کے بعد جن باتوں کا میں نے ان آفیسر سے اظہار کیا تو سارا ایئرپورٹ کا سٹاف آ کر سننے لگ گیا، کیونکہ میں بنگالی زبان بھی بول لیتا ہوں، بچپن میں تو بہت روانی سے بول لیتا تھا۔ ان کے ساتھ جب بات کی تو انہوں نے ایک جملہ کہا جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اگر صرف 5% بھی ویسٹ پاکستان کے لوگوں کو وہ محبت ہوتی
تمہارے دل میں ہمارے لیے ہے تو آج ہم ایک قوم ہوتے, آج ہم ایک ملک ہوتے. اور میں نے پھر بعد میں پوچھا کہ آپ یہاں کوئی ویسٹ پاکستانی نہیں آتا, تو میرے اسکول کے پرنسپل نے, جو کرنل صاحب تھے, جو میرے سابقہ اسکول کے پرنسپل آدم جی اسکول کے, انہوں نے بتایا کہ کچھ عرصہ پہلے ہمارے پاکستان آرمی کے ایک چیف تھے جو آفیشیل ٹرپ پر وہاں گئے تھے, چیف نہیں, ایک لیفٹیننٹ جنرل صاحب تھے, انہوں نے کہا اس کے علاوہ یہاں کبھی کوئی نہیں آیا. تو جس چیز کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں, درد جو ہمیں پاکستان کے ساتھ ہے, وہ محبت ہم پاکستانی آپس میں رکھتے ہیں, اس درد کو کیسے ان پرورٹس نے, جن کے دل میں محبت نہیں ہے, جو صرف پرورٹس کہتے ہیں جنہیں پیسے سے پیار ہوتا ہے اور چھوٹی چیزوں سے پیار ہوتا ہے, دنیا کی اور آلائشوں سے پیار ہوتا ہے, انہوں نے ہمارے دل سے اس محبت کو ختم کیا, اور ہمیں واپس یکجا ہونا ہے. وہاں پر میں نے ان سے, بنگالیوں سے, یہی کہا کہ آئے گا وہ وقت, میں پرامس کرتا ہوں تمہیں, انشاءاللہ تعالی ہندوستان بھی ملے گا, پاکستان بھی ملے گا, اٹ ول کم.